الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل پیکر اخلاص یادگار اسلاف جناب حضرت مولانا عبدالحمید صاحب زید مجدہ دیگر قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام گرامی قدر بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اڑالی کمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے، اڑالی کمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا احسان اللہ محبل صاحب فصیح اللسان بفضل المنان میرے واسطے انتہائی عزیز اور محبوب
عزیزم حضرت مولانا مفتی انعام الرحمان فاروقی صاحب دامت فیوزہم العالیہ قرآن و سنت دے جرے جواہر پارے اور موتی تساں دوستاں دی خدمت وچ بیان فرما چکن۔ اللہ کریم نے مفتی صاحب نو علم نال بھی نوازے، حسن بیان نال بھی مالا مال کیتا ہے۔ میں دل دی گہرائیاں نال انہاں واسطے دعا گو ہاں، بڑا طویل سفر کر کے تشریف گھنین۔ اللہ کریم انہاں دے علم وچ، عمل وچ، حسن بیان وچ، تقوی وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔ سکھر سندھ دے لوگاں میں کو دسائے کہ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب سکھر دے اندر سٹیج تے بیان پہ کرے نے آن۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سٹیج تے جرویلے پہنچے تو اپنی اٹا کالی بولی فرماون لگے۔ استاد جی یہ حضرت شیخ دا جملہ ہے، فرماون لگے قاسمیا ہاں ٹھار دیتا ہی، ہاں 10 روپے انی دودھ پیویں۔ میں مفتی صاحبوں دے بیانات سندا ترانا فیس بک تے، اے آمنے سامنے بیان سنن دا اے میرا پہلا موقع ہے۔ قرآن پاک میرے سامنے ہے، میں اللہ دے گھری چاں اور باوضو ہاں۔ میں اللہ دی قسم کر کے پیاد ہاں با انہاں دی گفتگو سن کے میرا دل خوشی تو باغ باغ ہو گیا ہے۔ وہ اتفاقاً لفظ بھی رل گیا ہے، حالانکہ پہلے میرے ذہن وچ نہیں میں کہ اے تہاڈا انعام ہے تے اللہ دی شان انہاں دا اسم گرامی بھی انعام ہے۔ وہ اتفاقاً لفظ رل گئے ہیں۔ ساڈے مہمان قابل قدر انہاں دے والد محترم ساری جماعت دے بہت بڑے عالم ہیں، بحر العلوم ہیں۔ سارے نال انہاں دا بڑا قریبی دوستانہ بڑی مدت دا تعلق ہے۔ اللہ کریم نے انہاں دے والد محترم نو اپنی زندگی دے اندر اکھیاں نال دکھا دیتا ہے کہ انہاں دی نیک اولاد اللہ کریم دے قرآن دی اور آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دی خدمت کرنے کی مصروف ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ باقی انہاں نوجوان خطیباں دے بیانات سنن تو بعد اے میں کو یک گونا تسلی ہو گئی ہے کہ میں دنیا تو ٹر بھی گیا تو انہاں نوجوان خطیباں دی شکل وچ اللہ کریم دے قرآن پاک دے نغمے انشاءاللہ دنیا دے اندر گونج دے راسن انشاءاللہ۔ واز تک گئی سن دے رہندے ہو عزیزم، میرے اکثر سفران دے رفیق سارے پتروں تو زیادہ عزیز حضرت مولانا حافظ عنایت الرحمان صاحب، انہاں دا بھی حکم آئی استاد تویں سارے وڈے نا، انہاں دا ہی حکم آئی واس اگے میں کریندہ رہنا تے ہن میں واس کر کر ودہ ہی تھکا ہی میں ہن میں چند اللہ دی رضا واسطے گلاں عرض کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جری آیات مبارکہ دی تلاوت دا شرف اللہ میں کو عطا کیتا ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اللہ اس آیات مبارکہ وچ 5 گلاں بیان کیتیاں۔ اور میں اللہ دی توفیق نال شروع کر لگا آیات مبارکہ، سنو او 5 گلاں کیرین اور قرآن دا انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. زیارت کرو. سورت دنا سورت التوبہ 13واں پارہ آیت نمبر 128 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. جیویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، جیویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے، انہیں قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے. زیارت کریں. فرمایا میں کو اللہ کریم ہون دی قسم جاکم رسول کائنات والو تواڈے کولوں بڑا عظمت والا پیغمبر آ گیا ہے. رسول جڑی تنوین ہے یہ سمجھاون واسطے دو جڑے پیش ہیں یہ تنوین تعظیم واسطے ہے. بہت بڑا عظیم شان پیغمبر تواڈے حصے وچ آیا ہے. کتنا عظیم شان پیغمبر کہ جیندی جیندی نسبت آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی دی گئی، اللہ کریم نسبت رکھن والے نو بھی عظمت دے تاج پویندا گیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مالک یہ منڈی دے بازار وچ مزدور کو گھن کے آیا ہے، فجر تو گھن کے پیشی تو نہیں تے کم کرنا ہے، اتنی تے گو مزدوری دے سام آہم فرمین مزدور پیشی تو نہیں کم کیتا ہے، مالک کھل گئے تیری مزدوری ہے. دوجے مزدور کو مالک گھننا ہے پیشی تو دیگر تک تین کم کرنا ہے. یہ دیگر دے ٹیم مزدور ویلا تھیا مالک کھل گا اے مزدوری مکی ہے یہ تیری مزدوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمین دینا مالک تریجے مزدور کو گھننا یا دیگر تو گھن کے شام تو نہیں تین کم کرنا ہے. جیڑے تریجا مزدور کم کر کے ویلا تھی ہے مالک کھل گا تیری مزدوری ڈبالے. پہلے دو مزدور چیخ اٹھے مالک دے انصاف نہیں کیتا. پہلا مزدور کھل گا فجر تو گھن کے پیشی تک ٹائم میڈا زیادہ تے مزدوری ڈوڑی نہیں دیتی. دوجا مزدور کھل گا پیشی تو دیگر تک کم میڈا زیادہ ٹائم مزدوری دا زیادہ تے مزدوری ڈوڑی نہیں بھی دیتی. مالک کا کھل اعتراض نہ کرو بھائی، اعتراض کیوں کریں دے ہو؟ تو سب اعتراض تا کرو ہاں جیڑی مزدوری میں توڑے نال مکئی آئی او تو پوری نہ دے وہاں مکی ہوئی مزدوری پوری دیتن کے نہیں. اگر یہ ہوتا پوری دیتی ہوئی لیکن تریجے مزدور دا ٹائم تھوڑے دیگر دنی ماشاء تک مزدوری ڈبل کیوں دیتی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن مالکہ کھڑ لگا میرا اپنا مالے میں جے کچھ زیادہ چڑے وہاں تو آدھا اعتراض تا بڑھے ہاں جری مزدوری مکئیم پوری نہ دے وہاں. تاندار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن میرے امتیو فجر تو گھن کے پیشی تونی کم کرن والا اے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی پیشی تو دیگر تک محنت کرن والا اے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی تے دیگر تو شام تونی کم کرن والا اے مثال میں آمنہ دلال دی امت دی. میری امت دی عمر تھوڑی
عمل تھوڑا لیکن مزدوری تے ثواب زیادہ. اے کیوں؟ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی گئی ہے. آمنہ دلال ساری کائنات وچ اللہ دی ساری مخلوق وچ سب تو زیادہ عظمت والے ہن تے جیندی نسبت تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بندا گیا ہے. اللہ او کو بھی عظمت شان تے مقام نال مالا مال کرے دا گیا ہے. اور میں آپ دا نام مبارک چاون لگا سستی بھگاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم آکھن دی اپیل خوب نام محمد. ایک باری اچھی آواز نال فرشتے لکھن چاہتے اللہ بخشے دا ذریعہ جا بناوے. خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تعلق نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. پہلی گل آیت وچ لقد جاءکم رسول عظیم الشان عظمت والا پیغمبر تیرے کول آیا ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میں مکہ مکرمہ وچوں اپنے گھر وچوں باہر نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹردے پیندے پین تے چلدے چلدے ایک جھاں تے پہنچے جری جھاں دا نام ہے وادی بطحا. محلہ چاکو ایک مکہ مکرمہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے بطحا دے مقام تے آسمان تو فرشتے میرے سامنے تلے لین. اے میرے سامنے 16واں پارہ سورت دا نام ہے سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. آیت نمبر 64 دے اوتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورت مریم تے 16واں پارہ. جتنے تک رب کائنات دا حکم دے اجازت نہ ہوئے کوئی فرشتہ زمین تے تلے نہیں آ سکدا. اے دوئے فرشتے بھی زمین تے لتھے اپنی مرضی نال نہیں رب کائنات دے حکم نال. ایک فرشتہ روجے کو آکھن لگا ترکڑی چانگھنا. اس سے بے ساری سرح کیے مجبوری ہے تواری پنجابی ہے ساری سرح کیے. ترکڑی گھن کے آپ فرمیندے ایک فرشتہ ترکڑی چاہ کے گھن آئے. ہن ایک فرشتہ حکم دے وانا لے تے دوجا حکم تے عمل کرنا لے. حکم دے والے فرشتے آکھے ترکڑی دے ایک پردے وچ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چبلا تے سامنے والے پردے وچ ایک بندہ بلا وَتَزِنْ ہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمیندے ایک پاسے میں سامنے والے پردے وچ ایک بندہ فرشتے آکھے کنوں وزن کر
جڑے تولن والے فرشتے نے ترکڑی نو چاہتا ہے ایک بندے دے مقابلے وچ وزن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا ود گیا. فرشتے آکھے نہیں آپ دے سامنے 10 بندے بلا تے وزن ہو وزن کر. آپ فرمایا 10 بندے سامنے لے پرڑے بٹھا کے جڑے فرشتے نے ترکڑی نو چاہتا وزن میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ود گیا. فرشتے کے 100 بندے سامنے بلا دے وزن کر. 100 بندے بلا کے جڑے فرشتہ تولن لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا 100 بندے بھی میرے وزن دا مقابلہ نہ کر سکے. فرشتے آکھے نہیں آپ دے سامنے 1000 بندہ چا بلا. ترکڑی کتنی بڑی ہو سی. اساں شک ایمان سے نہیں کرنا, ایمان تے یقین تے عقیدہ ساڈا اے ہے کائنات دا نظام درم برم تھی سکدا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک غلط نہیں تھی سکدی. 1000 بندہ سامنے بلا کے جڑے فرشتے نے ترکڑی نو چاہتا تے وزن کرن لگا 1 100 آپ فرمانے 1000 بندہ نے مقابلے وچ وزن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تھی گیا. فرشتے آکھے بس کر 4 تجربے تھی گئے. حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے آج تک جتنے انسان دنیا وچین آج تو گھن کے جتنے قیامت تک انسان آنے سارے دے سارے انسان ترگڑی دے ایک پلڑے چبل ہو ایک پاسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے ہوئے. ساری دنیا دے پہلے تے بعد انسان مل کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں کر سکتے. لقد جاءکم رسول عظمت والا پیغمبر توڑے کو لو آیا ہے. بخاری شریف دی حدیث سناواں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کریں دن اساں خندق کھٹے دے پیا سے صحابی حاضر ہوئے. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صحیح میں پیڑ تے پتھر بدی کھڑوتا بکھ دی وجہ تو. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے بکھ دے فاقے دی وجہ تو پیڑ تے ہگ پتھر بدھا ہوئے تے میں اللہ دے محبوب دا حال دے میں فاقے دی وجہ تو پیڑ دے 2 پتھر بدی کھڑوتا. حضرت جابر فرمائیں میرے تو برداشت نہیں تھیا. گھر والے پاسے بھج پیاں تقریباً 2-2.5 میل دا پندھئی جبل سلا. آج بھی وہ پہاڑ کھڑوتے جبل سلا. گھر پہنچا تے گھر والی کو میں آکھے کوئی کھاون پیون دی شے رکھی پئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا فاقی دی وجہ تو پیڑ مبارک دے 2 پتھر بدھی کھڑوتے نا. گھر والی آکھن لگی اتنے سارے جو پین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا جتنا لیلا کھڑوتا ہے پٹھورا پٹھورا یہ بولی تو سمجھ خوشی خامڑی میں تو شہری بننا پٹھورا. حضرت جابر جلدی جلدی پٹھورے کو کٹھے گوشت بنایا کری دیر لگنی بچہ جو ہے. گھر والی کو فرمایا نے جو پی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجن میں نہ سالن بنا. جیرے ویلے ٹرن لگے گھر والی آنکھن لگی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوے کلا کر کے پاسے دے کر کے وکھرا کر کے کان مبارک یہ ہولے ہولے ڈسا چھڑے. حضرت والی دعوت دا پروگرام بنا کے آیا لیکن مہربانی کرے 5 یا 6 بندے نال گھن کے آویں. ٹھیک ہے میں دسنا ضروری نے جو دسے سانجی کیری دیر لگنی آئی.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تے سے قدمہ نال پہنچے. حضرت میں ہی کہ نویکلی گل کرنی ہے پاسے تے جیا پاسے تے ہو گئے. حضرت والی بغ دے فاقہ برداشت نہیں تھیا. میں روٹی دا انتظام کر کے آیا, دعوت دا انتظام کر کے. مہربانی کرے 5-6 بندے نالوں میں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت جابر پہلے اے دس گھر دے اندر کھان پیون دی شے کیری پئیے. عقیدہ سنائے تے اے رکھنا ہے میں سمیت تسا سارا. میرا عقیدہ میرے آقا استاد جی میں غلطی کرا تا تسا میں کو ٹوکنا ہی تھائی. چپ نہیں باہنا, مہربانی کر, میری کوئی ناراضگی کو نہیں. مفتی صاحب تسا ٹوکنا ہے, علماء سارے میں کو ٹوکن. رب کعبہ دی قسم کائنات دا جڑا بندہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے مسلمان نہیں. جڑا یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کم علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے سارے. دیکھیں معاذ اللہ اے حضور سائیں کو بے علم سمجھے نا, اسا اے جے بندے کو ایماندار بھی نہ سمجھے دے. میرا عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام تو ہن کے اج تک جتنے انسان دنیا وچ قیامت تک جتنے آونے اولیاء کرام دا علم وی نال, صدیقین دا علم وی نال, شہداء کرام دا علم وی نال نہیں. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے نا سارے دے سارے انبیاء علیہ السلام دا علم ترکڑی دے ہی کپڑے وچ رکھو جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام دا علم ہی نہیں کر سکدا. اے میں بھی عقیدہ رکھنا ہے تے تسا دوستاں بھی رکھنا ہے. قبر دے ونجن تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا ساری اللہ دی مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. اگلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم ہونا برحق, لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. گھر کے شے کھاون دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پین میرے بھائیو جیرا عالم الغیب ہوئے ما کان تے ما یکون جو ہو چکے جو کچھ ہونے اس دے ذرے ذرے دل میں رکھنا اللہ ہوئے او اے جے سوال نہیں کریں دا ہوندا. مفتی صاحب تا کو بڑے حوالے دکھا گئے, میرا دل خوشی تو باغ باغ تھی ہے, میں ہی حوالہ عرض کرے دا. یہ میرے سامنے اور رب العالمین دی لارم کتاب 26 سپارہ تے سورت دنائے سورت الحجرات فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اے میری انگلی ہے نمبر 18 دے اتے شک نہ کرے کائنات والو آسمانہ دوی تے زمین دوی غیب جاننا والا صرف اللہ ہے. کیسے خارج کھاون دی دوجا مسئلہ لو گیا. میری انگلیاں دیکھ سو تو میں دعا کرے سا تواڈے واسطے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب تاج ہونا برحق, صاحب معراج ہونا برحق, صاحب کمالات ہونا برحق, صاحب معجزات ہونا برحق, سید الاولین ہونا برحق, سید الآخرین ہونا برحق.
لیکن ہر جہاں تے موجود ہونا صرف اللہ کریم دا حق 2.5 میل دا جو پندھائی یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خندق علی جھاتے بھی ہوئے نا جبل سلا جیتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر رہی اتھا ہی موجود ہوئے نا پتہ ہوئے گھر ہی پٹھورا کھڑوتے کو کے آئے گوش بنا کے آئے گھرانی چکی تے جاؤ پیدھی پئیے اب حاضر ناظر ہوں دے تو تحقیق کرن دی کئی لوڑائی میرے بھائیو عالم الغیب ہونا ہر جہاں تے حاضر ناظر ہونا صرف رب کائنات دی شان ہے اے میرے سامنے 11واں پارہ تے سورت دا نام سورت یونس فرمایا ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا سورت یونس میں کھولی ہوئی ہے 11واں پارہ رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ونجا اے حوالہ قرآن پاک دا سامنے میرے محبوب تساں کہ حالت ہی چوو تامی میں اللہ اتے موجودا قرآن پاک دی کہ آیت دی تلاوت بھی چوو تامی اتے میں اللہ موجودا تے امتیو تساں بھی سن گھنو ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اے آیت نمبر 61 سورت یونس دی جرہ میں حوالہ کھولے جیرا کام تساں کریں دے پہ ہو اتے میں اللہ حاضر ناظر موجود استاد جی سرے کی کوٹ مٹھن حضرت خواجہ غلام فرید سے اللہ والے فرما گئے میں سندھ آندہ ویندہ رہنا راجن پوری جو گزردہ تے بورڈ لگا ایسا ہی گڈی چموڑی حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ نے دی قبر دے نال بورڈ لکھا کھڑوتا آئی یہ شیر لکھے کھڑوتے ان اسا فوٹو بھی بنا گھے نے انہا شیران دے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ نے فرمینے ہکے 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 قل هو اللہ احد ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے ہک دے ہر جھا وچ ڈیرے ہک دے ہر جھا وچ ڈیرے کیا اچ ہے کیا جھک ہے جرا ہی ککوں ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے خواجہ صاحب فرما گئے میرے دل ارادہ تھی گئے کیسی کھامن دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دی حضرت ہک پٹھور آئی نکا جڑا تے اتنے سارے جوان مٹھی برابر تے 5-6 بندے گھن کے آمنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے در جابر تو ٹور اساں دے پائے حضرت جابر جرولے ٹورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان چاکیتا خندق کھٹنا لے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سارے دے سارے کم کار چھوڑ دے ہو تو سارے جلو حضرت جابر دے گھر دعواتے آؤ جی قدمہ تلو زمین نکل گئی انتظام بندہ ڈا مہمانہ دا کرے آمنین ساؤ کہ گزر سی میزبان تھے حضرت جابر دن میں ترکھے قدمہ نال جرولے گھر پہنچا گھر والی لٹھا خیر ہوئے پریشان تھی کیا دے پہ ہو میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا سارے صحابہ کرام دی جماعت کو نال گھدیاں تے تسا آکھا نہ اسی نا میں جو تو کو آکھا ہی بدس چھوڑے دسا نہ وے میں دسایا تا ہائی نا میں جو آکھا ہی پاسے تے کر کے تے کن مبارکی آگ چھوڑے تو دسا ہی حضرت جابر رکھن گے جی میں دسا تا ہائی
کیا کھاوے جی؟ 5-6 بندہ دی گنجائش ہے. آپ نے کھاون پیون دی شے بھی پوچھی ہے کیریے قربان منیا حضرت جابر دی بیوی دے ایمان تے یقین تو حضرت جابر نو تسلی دیون لگی پریشان نہ تھی وہ تواڈے دسن دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو نال گھدیاں نے ضرور اللہ دی کوئی حکمت ہو سی. کیری دیر لگنی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی جماعت نال تشریف گھنین. آٹا کتھے سامنے گھناؤ, سالن کتھے بھاجی گھناؤ. حضرت جابر نے دو اشیاں سامنے چ رکھیاں. آپ نے اللہ دا نام چاہ کے لعاب مبارک آٹے تے سالن بھاجی وچ پایا. فرماون لگے حضرت جابر گھر والی کچھ آنکھ نال گوانڈی چوہک تریمت کو سد گھنے ہیک پیڑے بناوے دوجی روٹیاں پکاوے. گھر والی نو فرمانے گوانڈی جو کہ تریمت کو سدیاں چاہ آ گئی گوانڈی تریمت ہیک پیڑے بناوے دوجی روٹیاں پکاوے. آپ نے فرمایا سالن میرے سامنے رکھو. روٹیاں پکدیاں ونجن تتیاں تتیاں کھنا دے ونجو دسترخوان وچھا. حضرت جابر ڈاڈا 15 بندے اندر سڈ کھا کے رج پوج کے ٹر گئے تے جیرے ویلے میں آٹے تے بھاجی کو ڈٹھے اللہ ہی ذرا بھی نہیں گھٹ تھی من دیتا. پوچھنا لے پوچھے کتنے بندے اسے نظر جابے اکے 600-700 بندہ کھا آٹے تے بھاجی وچ لعاب مبارک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پایا. لیکن سالن تے آٹے وچ برکت دیون والا اللہ ہی. قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے 8واں پارہ تے سورت دا نام سورت الاعراف. اے میں سورت الاعراف کھولی ہوئی تھا قرآن پاک دا انداز پیش کراں. رب العالمین دی لاریب کتاب تے آیت نمبر 54 فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. زیارت کرو خبردار پیدا کرنے والی صفت دا مالک بھی اللہ ہے, حکم چلاون والی صفت دا مالک بھی صرف اللہ ہے. تے ہر کائنات دی ہر مخلوق نو ہر شے وچ برکتاں دیون والا بھی صرف اللہ ہے. 18واں پارہ اے میرے سامنے 18واں پارہ کھلا ہوا ہے تے سورت دا نام سورت الفرقان تے پہلی آیت چا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکتاں دیون والی او ذات ہے تھوڑا کر کے فرقان نازل کیتا ہے, حق تے باطل دے درمیان نکھیڑا کرن والی کتاب. جے کر حق تے باطل وچ نکھیڑا کرن والی کتاب تھوڑی کر کے نازل کرن والا اللہ ہے تا برکتاں دیون والا بھی صرف اللہ ہے. بڑے حوالے سبق تے آؤ. آپ لعاب پاوین 700 بندہ سالن کھا ونجے. آپ لعاب مبارک پاوین 700 بندہ روٹیاں کھا ونجے. ایک ذرا بھی وچوں نہ تھوڑے. ایک کمال اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتا ہے. اے وکھری گل ہے لعاب آپ دا برکت پاون والا اللہ ہی. اے بھی کوئی معمولی گل تو نہیں جو آپ دا لعاب ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, بڑی عظمت والا پیغمبر تواڈے کول آیا ہے.
17واں پارا سورت دا نام سورت الانبیاء. یہ میرے سامنے 17واں پارا کھلا ہوا ہے سورت الانبیاء. یہ آیت نمبر 68. کالو حرکو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دشمن آکھن لگے حضرت خلیل نو بھا دے اندر سال دیو. شعلے بھڑکے گئے، نیڑے بھی آمن دی جرت کہندی نہیں. اتو کوئی پکھو لنگھیا سڑ کے بھی ڈھے پوندا آئی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کپڑے بھی لہا گی 3 سال ماں ساڑھے تے توکھا نہیں آئیاں. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر. ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سار. حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمینے لوہا ہوں میں پیا کٹی میں تے تاں تلوار سڑی میں ہوں کپا دے وانگوں پیا پنجی میں تے تاں دستار سڑی میں ہوں مہندی وانگوں پیا گھٹی میں تاں تلی محبوب رنگی میں ہوں تے کنگھی وانگوں پیا چری میں تاں زلف محبوب پھری میں ہوں. عاشق صادق ہوں میں باہو اللہ دا سچا عاشق دے محب بن من. عاشق صادق ہوں میں باہو تاں رس پریم دی پیویں ہوں. ایویں نہیں مقام ملدا ہوندا، قربانیاں لگدیاں. او سارے تے اوکھا نہیں آئیاں. ہائے ہائے لکڑی دی بنی ہوئی توپ منجنیک جے کو سجے نیان نیڑے تا بھا دے من کوئی نہیں سکدا. لکڑی دی توپ تے بلا کے جیویں گولے تے پتھر پرے پرے سٹے وینن ایویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم پاک نو بھا دے اندر اساں سٹنے چا. اسی حالت وچ جبریل فرشتہ آیا. جبریل فرشتہ آیا. ہونے تو حوالہ سنے ہم دوستان سورت مریم دا. اللہ دی اجازت تو بغیر فرشتے نہیں آ سکتے. عرض کرنے لگا حضرت اللہ کا حاجہ. میں ان سبق روک چھوڑے نظرہ میرے علام نے میری اکھ پا کے گل سننی ہے تاں میں خوش تھی سا دعا کرے سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جبریل انسان دی شکل بن کے میرے سامنے آیا. میں او سبق روک چھوڑا ہے بات اسا ہی آسان. آپ نے فرمایا جبریل میرا دل منگ دے میں کو اصلی شکل لکھا میں آ. جبریل کھانا کا حضرت میری اصلی شکل پڑے تو برداشت نہ تھی سی میرا دل جو چاہتا ہے. اچھا حضرت ٹھیک ہے. جبریل اصلی شکل بھی چایا. زمین تو گھل کے آسمان تک 500 سال دا پندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈٹھا زمین تو اتلی فضا تک سجے تو کھبے لمحہ ابھا ڈلاتے ابھار سارے علاقے کو جبریل اپنے جسم نال گھیری کھڑوتا آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے ہوشی تاری تھی گئی برداشت نہیں کر سکے. طبیعت آپ دی سنبھلی جبریل انسانی شکل بن گیا. عرض کرنے لگا حضرت میں تو پہلے عرض کی تھی تسا میری اصلی شکل لے کے برداشت نہیں کر سکنا. اللہ میرے 600 پر بنائیں
ایڈا وڈا میرا جسم ڈٹھا وے اجن تا 600 پراں وچوں میں 2 پر کھولے ان 598 پر جبریل کھولا ہی نہیں. اگو حدیث پاک دا ٹکڑا سنیں حضرت 600 پر 2 کھولے ہم تے جبریل آکھن لگا اللہ دے محبوب میکائیل فرشتے دا وجود اللہ میں جبرائیل تو ہی وڈا بنایا ہے. اے دیکھو نا اے نرم لڑکی ہے کان دی اے مونڈ ہے اے ایک گٹھی نہیں بندی اس تو گھٹ ہے استاد جی اے بس کوئی ایک چپا کھوچا 4 انگلیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ نے جڑے فرشتے مقرر کیتے قیامت علی دیہار ایک فرشتہ اے کاندی جری لڑکیے اے جرا مڈھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فرشتے دی کاندی لڑکی تے موڑھے دے درمیان اللہ فاصلہ زمین تو گھن کے آسمان دے برابر ہو سی. ایڈے بڑے فرشتے. جبریل کھانا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت تد سوچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے جبریل ارجے پچھو تے والوان کیوں حاجت تب ہوئے ضرورت تب ہوئے ظالم میں گسانا چاندن بھاوچ لیکن فلا حاجت لی لیک. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان نال اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش نہ کرے سا. زبان بناون والا اللہ ہے تا زبان نال حاجتاں پیش کرن دے لائق بھی صرف اللہ ہے. پچھو تے والوان اگو سوال سنے جبریل حضرت چلو میں کو اپنی حاجت نہیں ویڈے سین دے میرے سامنے بیان نہیں وے کرے دے خالی دساؤ تا چاہ میں اللہ دے سامنے من کے پیش کرے سا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا پچھو تے بالوان جبریل اللہ دے سامنے حاجت پیش کرن واسطے میں کو تیرے واسطے وسیلے دی کوئی لوڑ نہیں. ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا لکھیے عرض کیتی نے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ آسمان تے تو کلا ہے تے زمین تے میں کلا ہی. اللہ میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا بھی بندہ پوری زمین تے کوئی نہیں بھی. یہ مشکل تے پریشانی وچ اوکھ وچ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام نو صرف تیری ذات کافی ہے. اللہ فرماندے اساں بھی بھا نال گلاں شروع کر دیتیاں. اللہ کیڑی گل کیتی ابھی بھا نال فرمایا قلنا یا نار اگ اگ کو بول پئی جی رب. اللہ فرمایا کونی بردا مس میں نہیں. بڑی سریکی تو سنو استاد جی بجھڑا نہیں. یہ شولے بھڑک دے راویں جیرا بھی تیرے نیڑے آوے کولے کباب کر چھوڑے. مسمنا نہیں بجھڑا نہیں. انہیں شولے بھڑک دے راویں جیرا بھی نیڑے آوے ساڑ سٹے. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساڑنا نہیں ٹھڈی تھی ون. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے دیکھنا لگو معلوم تھی وے بھائے تتی سڑے دیئے ہر کہیں کو. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ساڑنا
میں اللہ کریم بھا مسماع کے آگ بجھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچاواں قدرت دا ایڈا وڈا کمال تھا نہ ہویا کمال اے ہے ہووے بھا ہووے بلدی ہوئی اگ تے ساڑے نہیں اللہ کتنی ٹھڈی تھی وہاں ان تساساں گرم علاقے دے لوگ ہیں ٹھڈ ساڑے کو برداشت نہیں تھی دی رات میں سٹیج تے کمبن لگ گیا میں گجرات تے منڈی بہاؤدین دے علاقے جھام میں کہہ پتہ ہی میرا ٹھڈا اسی علاقہ اے خدایا سٹیج لوگ سارے چادرہ ولیٹی بیٹھے ہیں موٹی تو میں تو اسی بھئی سادہ علاقہ جو ہی میں گرم حقیقت میں اللہ دے گھر ہی بیٹھا میں کمبن لگ گیا ایک اور ایسا گرم علاقے دے لوگ ہیں سارے کو ٹھڈ برداشت نہیں تھی دی اللہ کتنی ٹھڈیوں ماں فرمایا وسلامن علی ابراہیم اے دی ٹھڈی بھی نہ تھی میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی تے ٹھڈلی تکلیف پہنچ ونجے ٹھڈی بھی اتنی تھی میں جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مزاج چاہے مفسرین کرام نے امام اللہ لکھا ہے اللہ نال سلامن نہ فرماوے ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی تے ٹھڈلی تکلیف شروع تھی ونجیا جرڑے ظالمہ نے سٹے بھانے سارا نہیں ہے بھا اللہ کریم بھا وچوں سارا نالی تاثیر کڑ گھنے ساڈا ایمان ہے اللہ کر سکدے آخری پارا سورت دنا سورت البروج فرمایا فعال لما یرید آیت نمبر 16 سورت البروج آخری پارا میں اللہ جیرے بھی کام دا ارادہ کرنا چاہ میں کر سکتا اللہ تو پوچھنا لما جایا ہی کوئی نہیں 17واں پارا یہ میرے سامنے مالک کائنات دا قرآن پاک سورت دنا سورت الانبیاء آیت نمبر 23 میرے سامنے ہے فرمایا لا یسأل ما یفعل وهم یسألون اللہ دی ساری مخلوق تو سوال تھی سکتے میں اللہ تو سوال کرنے والا جمعی نہیں کائناتی چھ بھانے نہیں ساڑا اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا آن کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا قصہ نہیں سنا منا اشارہ سنیں حضرت انس رضی اللہ عنہ دے گھر مہمان آ گئے دسترخوان بھی چھایا نے روٹی رکھی نے مہمانہ کھانا کھا دے کپڑا میلا تھی گیا دسترخوان والا نوکرانی تے خادمہ کو فرمایا نے اے دسترخوان والا میلا کپڑا بلیٹ کے تنوری بھا بلدی پئی بھی بھانچا سٹ مہمان پریشان تھی من لگ گئے نا اسائیں کپڑے دے روٹی کھا دیئے میلا تھی گئے نفرت کرے دے پے ہو ساگو کننا سمجھے دے پے ہو خادمہ کیری دیر کرنی آئی کپڑا بلیڈ کے تنور دی بھا دے شولن چسٹا سے لادا گزرے حضرت انس فرمایا دیکھن کپڑے دا پتہ دا کریں آ جیرے ویلے نکرانی خادمہ کنیز بلدی ہوئی بعد شولہ وچوں کپڑا کڈھا اللہ ایک دھاگا بھی نہیں سڑن دیتا یہ کیا یہ کپڑے کو نہیں ساڑا بھا پہلے تو مہمان پریشان حیران تھی گئے اے کیا حضرت انس فرمایا جنہیں تسا مہمان بن کے آئے ہو میرے در تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجری وار مہمان بن کے میرے غریب خانے تے تشریف گھنے ہیں آپ نے روٹی کھا دی آئی کھانا کھاون تو بعد یہ کپڑے نال ہاتھ مبارک صاف چا کیتے ہیں تے جڈن دے آم دے ہاتھ مبارک لگ گئے کپڑا میلا تھی ونجے میں کو پانی نال دھوون دی لوڑی نہیں رہن دی
میلا کپڑا بلدی بھا دے لمبے تے شولاں سٹوا چھڑے نا اللہ آئینے تے شیشے تو زیادہ صاف کرنے والا دے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم کو بھا نہیں ساڑا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک دا ایک حصہ ہاتھ مبارک کپڑے کو لگ گئے بھاگ کپڑے کو بھی نہیں پئی سڑے دی اے جی با کمال پیغمبر کتو گھناؤ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اسے تے بیٹھا رہا بہت لمبا سبا کے نمبر 2 مفتی صاحب اے بھی تحفہ میرا علماء گھنن چاہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اے دوجھی قرات ہے یہ علماء واسطے حافظ سے کاری نراض نہ تھی وہ خیال کرے مہربانی کرے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یہ دوجھی قرات ہے میں عام قرات دے مطابق مانا کرے نا ہے تا بڑی عظمت اللہ پیغمبر ہے تو دی جنس وچوں کیا مانا تو سوی انسان ہو تے آوان والا میرا مٹھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے معمولی انسان نہ میں قرآن چاہی بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑے جرا حضور سینو اپنے جیاں معمولی انسان سمجھے اے جے بندے کو اسا مسلمان بھی نہ سمجھے دے جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیاں گھٹیا معاذ اللہ انسان سمجھے اے جیاں بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا آپ دے نال دی شان تے مقام والا انسان اللہ نہ اج تو نہیں بڑھایا ہے نہ قیامت دی صبح تک اللہ بڑھاونا ہے 17واں پارہ تحقیق کرنی نہ ہوئی لوگاں رولے کیویں مکسن ہائے ہائے لالیاں چو نواں روڈ نکلے ہے ایک کتا قصبہ ہے پیر پنجا روڈ دے اتے بالکل میں پیر پنجا دے سامنے واز کیتا ایک نوجوان اٹھی کھڑے ہو تو میں تے نوٹ سٹن لگا نا انہوں لوگوں کا ساڑھا رواج کو نہیں بعد ہی ہاتھ ہی دے میں چاہتا خیر ہے ہون ساٹھ نہیں ویلا خیر وہ بہ گیا اچھا بات اٹھی کے ویڈیو بنا دے ٹھیک ہے بھائی میں تواز کر کے والا ہوں سارے بڑے پیارے دوست دن شاگردن بھرائن مولانا اللہ دیتا شاکر صاحب بڑے پیارے سارے ساتھی انہوں میں قوت قصہ سنایا کہ او نوجوان نا اے تے دو جڑیاں ایتاں دکھائیاں ہن نا او ہی پیر پنجے دا ساڈا این سامنے وستی جواز آئی تے روڈ دے آمنے سامنے پیر پنجا سامنے او سویرے مولی صاحب دو لگا گئے اے مولی صاحب دو ایتاں دکھا گیا ہے اور میں پہلے ایتاں لکھے نا 17واں پارہ آخری صفحہ مکمل تھی دا پی آیت نمبر 75 اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس ترے اگلی ہماری لکھا ہے نظرہ چاہو مہربانی کرو سر چاونن جنات ہک فرشتے دو تے انسان ترے اللہ دی ساری مخلوقات وچوں ذویل عقول آسان لفظ شان والیاں اے ترے مخلوقائن اللہ دی ساری مخلوق وچوں جن فرشتے انسان اللہ فرمائے میں اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں میں اللہ رسول چنے انساناں وچوں جناں وچوں میں اللہ رسول بنایا نہیں میری انگلیاں دیکھو تو سارے بھائی جن ختم میں اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں فرشتہ وچوں رسول چنن دا کہ مطلب رسول دا معنی سنیا گھن کے ونجن والا جیڑا فرشتہ اللہ دا سنیا گھن کے پیغمبر دعاوے او کو فرشتہ رسول سڈے نے ہوندن ہن تساں قرآن منن والے میں کو سن میں ایت اگلی لکھا گھنا اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں
جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. 7واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ الانعام. فرمایا ولا اقول لکم انی ملک. اے سورۃ الانعام میرے سامنے ہے، آیت نمبر 50 دے اتے میری انگلی ہے. میرے محبوب اعلان فرماؤ چا میں آمنہ دلال فرشتہ کوئی نہ. میرے دیکھ سو تو سارے بھائی میری منت ہے، تلے نہیں دیکھنا. 3 انگلیاں جنات فرشتے انسان جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. 17واں سپارہ استاد جی. جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. اللہ رسول بنے فرشتہ دے انساناں وچوں. ولا اقول لکم منی ملک. فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن دے نہیں، انساناں وچوں لوگ منے دے نہیں. پیغمبر کے کرے بات جملہ دوراواں بات تو کو گل سنے نا. جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں، فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن دے نہیں، انساناں وچوں مارکا منے دے نہیں. وہ نوجوان چا میری یہ ویڈیو بنائی، سویرے مولوی صاحب کو پہنچ گئے کہ مولوی صاحب بیان رات ایڈو ایتا دکھا گئے نا جنہ چو اللہ رسول بنایا نہیں، فرشتہ چو آپ سے سلام بڑھنے، انسانہ جو سمنے دے نے. پیغمبر کی کرے مولوی صاحب آکھے تو واہ سنن کیوں گیا میں حقا بکا تھی گئے. وہ پنڈی ملازم بھائی دو جی مسیت اے دو ایتاں دا جواب. بادشاہ بندے تے کو کیری موت پئیے تو گیا کیوں ہے اتھا وہ جیری مسیت بنیے اتھا یہ گل اون تا رولا پا دیتا شہری چا. شہر دا جیرا نمبردار ہے نا بڑا سمیدار ہے او ہے اہل سنت مسلک دا نہیں، او دوجھا ہے. سمجھ گئے ہو کیسے سمجھ گئے ہو؟ وہ شین ہے. سارے وسطی والے کٹھے تھی کہ نمبر کہ ایکو سمجھاویں اون کو آ بھائی تو غریب آدمی ہی شودا پہنچ گئے. اس اگر کیرا رولا گھتی ودے وسطی بھائی وہ کہ میرا کہ بیتا تھا ایڈو ایتا تے جواب میں کو چڑے میں تو چڑے وہ کہ اللہ دا نام جان چھوڑ میری میں تے دوجے مسلک دا تو جان من تو جان تیرا کام جانے. او نوجوان آ وڑا مولانا شاکر صاحب کول کہ اج تو بعد جیرا کیدا قرآن دے وہ میں دے جیرے وسیع والے ہن انہاں جلسے کراونے شروع کر دیتے. میں جو اون علاقے جیاں واز کرن تے بڑیاں لیٹراں تے میں کہ اکھے جی مولوی صاحب کو سڈایا نے پنڈی چوں 60,000 دی تا خالی لیٹنگ تھئی کھڑوتی آئی. این نوجوان کو مطمئن کرنا ہے. میں اکھی نال لٹھی لیٹنگ مولوی صاحب اے پنڈی چوں انہاں اے اٹھی کھڑوتا ہے. ہاں جی مولوی صاحب ایڈو ایتاں دے جواب دیو. ایتاں دے جواب کتھوں دے ویا؟ انہاں کہا نہیں بیا مولوی صاحب سڑے نے ہیں بہت لکھوں روپے خرچ کیتے نے. جیرا مولوی صاحب آوے اے اٹھی کھڑوے دو ایتاں دا جواب دیو. ایتاں دا کون جواب دے وے؟ اللہ دی شان اون نوجوان ان مسجد بنا گھتی نے اوتا ان ساری جماعت دا کام شروع ہے مسئلہ توحید دے واسی دے پہن. ذالک میں گناہگار ہاں، میں تا نلیک آدمی ہاں، میں تا گناہگار ہاں، میں تا کوئی شے نہ. اے قرآن دی تاثیر ہے. برتن سدھا پیا ہوئے نا تے ہلکی پھلکی بارش ہوئے کڑ مڑ جے کو سڑے دیو رحمت دی کڑی بھی چاویں دیئے تے ساون دی بارش ہے تے برتن پٹھا پیا ہے ساری رات می وسترہ میں ہکڑی وچ نہ سی. ہن یہ اپیل کرے نا بھئی جنہ چو اللہ رسول بنایا نہیں، فرشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں، انسان جو نہ منو تو پیغمبر کے کرے سوچن دا مقام ہے. فرمایا لقد بڑا لمبا مضمون ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم دوجی قرات من انفسکم ساری کائنات دی مخلوق وچوں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نفیس ترین انسان بن کے آیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم تسا اوکھے تھی وہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرے دا.
اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج دا سفر کرایا. زمین دے سفر دا نام اسراء. اللہ زمین تو اتے جتنا بھی گھن گیا او دا نام معراج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا انا فی الحتیم. رواہ البخاری. بیت اللہ شریف دے نال چھوٹی جہاں بچی ہوئی ہے. مکے دے لوگاں کو حلال دے پیسے کھٹ گئے, انہاں کعبے شریف دے کمرے کو چھوٹا جا کیتا. آپ فرمیندن میں حتیم ہی چم جبریل امین سواری گھن کے آیا ہے. استاد جی دین جھگڑے دنا نہیں, میرا بات ختم تھی وے. سویرے علاقے دے علماء کرام دی خدمت دی حاضری دی وے. ادب نال احترام نال سوال کرنا ہے. رات مولوی صاحب آیا ہے, اوے مسئلہ سنا گی حضرت. جبریل امین سواری گھن کے آیا ہے. حضرت چلو بیت المقدس سمجھنا ہے. بیت المقدس تے جتنا اللہ کو منظور اللہ گھن گیا. حضور واسطے جبریل سواری گھن کے آیا ہے کہ نہیں؟ سارے علماء کرام جواب نے سن واقعی جبریل سواری گھن کے آیا ہے. آپ فرمیندن جتھاں سواری دی نظر پہنچ دی ہے اتھا سواری دا قدم پہنچ دا ہے. حضرت گل ایویں ہے کہ بالکل ایویں ہے. سواری تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہے جرا ہر جا تے حاضر ناظر ہوے انہوں سواریاں دی لوڑ نہیں ہوندی. سواری وقت کیوں بیت المقدس پہنچے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسل لین نبیون. سارے انبیاء علیہ السلام دی روح کو اللہ نے کٹھا کیتا. سوکھی گل کرن لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دنیا دے جسم نال اٹھا آئے ہن. آپ نے سارے انبیاء کرام نو نماز پڑھائی. اتے جتنا اللہ کو منظور ہے رب العالمین گھن گیا. واپس آون لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی روح نال ملاقات تھئی. حضرت کیرے تحفے گھن کے میں دے پے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا. آپ نے فرمایا امت واسطے 50 نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی حضرت میں اپنی قوم دا تجربہ کی تھی کھڑوتا پہلی امت کی میں 50 نماز روز پڑھسی. اللہ دی بارگاہ عرض کرو اللہ نماز نہ گھٹ کر چھوڑے. آپ نے سفارش کی تھی اللہ 5 نماز معاف کر چھوڑیاں 45 باقی رہ گئیاں. بعد موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتا اللہ دے محبوب پر درد کرو اللہ ایدے تو گھٹ کرے جا. آپ نے مجھ سفارش کی تھی مد 5 معاف. حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام مشورہ دے گئے. آپ عرض کرے دے گئے تے اللہ 5 کر کے معاف کرے دا گیا. 45 نمازاں معاف تھی گئیاں تے باقی رہ گئیاں 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی حضرت اجن بھی سفارش کرو اللہ اس تو بھی گھٹ کر چھوڑے. آپ نے فرمایا ہن تے مینوں حیا آندا ہے جڑے 5 نمازاں دا تحفہ گھن کے آون لگے. رب العالمین تو اعلان فرمایا ما یبدل القول لدی. میرے محبوب ساڈی گلوا 50 لکھلوتی نے. اللہ کی میں امت کو بن کیا کھے نمازہ 5 پڑسی سوا 50 داتا کرے سا. امتوں کی تھی وے عام صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کریں دے. عام فرمیندے میرا دل تو چاہندے امت کو حکم دے نماز واسطے وضو کرو تو مسواک ضرور کیتا کرو. لیکن امت کو تکلیف تھی سی امت دی تکلیف میرے تو برداشت نہیں تھی دی. عزیز علیہ ما انتم تسا سوکھے رہو میرا حبیب این گل دے اندر خوش ہے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گھر والی آ گئی امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں دے کول. ایک کی تھی ودی کہ گھر والا تیرا تا سوکھا اے میلے کچیلے کپڑے کوئی سرما مساگ نہیں کنگھی نہیں
میلے کچیلے ایک ہے. اور میں الفاظ بڑے محتاط بولے سا اگے تو سا میں 3 سال تھی کہ میں کوئی تھواس کریں دے استاد جی 3 سال میں تا مخالف ہاں. میں واسطہ واضح رہ گیا محفل چی میں کوئی غیر سنجیدہ لفظ استعمال نہ کریں دو. الفاظ میرے محتاط ہو سے غور کریں. حضرت عثمان او حضرت عثمان نہیں تریجے خلیفہ ایڈو جن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی گھر علیاں کھن لگی سرما مساگ کنگھی چنگے اچھے کپڑے کہنے واسطے پاواں. آکھے کیوں تورا گھر والا سوکھا نہیں کہ سوکھا ہے بھاگ واندے تے وات اکے سارا نی روزے رکھیں دے نفلی روزے تے ساری رات جا کے نماز نفلی ادا کریں داراں دے. میرا جملہ سنے غور نال وڈے ساتھی نی گجرا نفلی روزہ رکھے شام تک روزہ افطار کر کے ود فجر تک سیری تک صبح صادق تک نفلی نماز پڑھتا رہے گھر والی دا حق کے رادا کرنا ہے. بس یہ لفظ مزید نہ کہنے واسطے اور سنگار کرا. حضرت عثمان دی گھر والی چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنین گھر وچ گھر والی حال سنایا. ایویں میں حضرت عثمان دی گھر والی آئی میلے کچیلے کپڑے کوئی سرما مساک کنگھی نہیں. ایسا پوچھے اوے حال سنا کے گئی. اچھا میں ہار سنگار کے دے واسطے کراں گل تو میں کرنی ہے. ساریاں تریمتیاں دے ہار سنگار باہر واسطے نا چپ کر بیٹھے ہو. گھر ایویں ودیوں سن جی میں کوئی چڑیل ہوئے. ہوا دا پہ بھائی بہر آؤ سرما مساگ بادشاہ اچھی کھری والی جوتی میں تو نہ ہی نہیں آتا پتہ نہیں ٹردیاں کی میں یہ خدایا انداز اللہ. میں سبق رکھیں دا پیا میں ہور حدیث سنے نا میں کو یاد آ گئی ہے. حضرت اے سبق نہیں بھولاونا جرا ہن شروع کیتم. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اے تابعین او ایماندار جے صحابہ کرام دی زیارت کی تھی. صحابہ دی صحبت جے ایماندار کو نصیب تھی تے خاتمہ بھی ایمان تے تھی. ایسا حضرت صاحب رحمت اللہ نے پہنچے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی دے گھر وچ. حضرت ابو سعید نفلی نماز پڑھتے کھڑوتے ہیں. حضرت صاحب نال بہ گئے وہ نفلی نماز مکے سن تا گال بات کرے سا. حضرت صاحب فرمیندے نا ویڑے وچ ایک چن دے اندر خجیاں دے منڈھن میں کو خجیاں دے منڈھ وچ کوئی آواز کہیں شاید ٹرن دی معلوم تھئی. ایک آواز ہے آکھے میں جس ویلے نجھا کے ڈٹھے خوف نام سب پائی. میں اٹھا سب نو من کے مارا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نفلی جری پڑھتے کھڑوتے ہیں وچ اشارہ کیتا ہے جو تو بیٹھا رہے. اتنے اشارے دی گنجائش ہے نفلی نماز وچ. میں بہ گیا. یہ نفلی نماز تو ویلے تھی سن تو پوچھاں کیوں میں گرو کہہ دے پین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا
فرد نماز پڑھن دا ثواب مسجد وچ زیادہ ہے تے نفلی نماز پڑھن دا ثواب گھر دے اندر زیادہ ہے. آپ نے فرمایا گھراں نوں قبراں نہ بنایاں کرو. جویں قبر وچ عبادت نہیں ہوندی، قبر وچ نماز نہیں ہوندی، قبر وچ تلاوت نہیں ہوندی، قبر دے اندر سجدہ نہیں ہوندا، قبر وچ رکوع نہیں ہوندا، قبر وچ قیام نہیں ہوندا، قبر دے اندر جی میں اللہ دی عبادت نہیں ہوندی. متا گھراں کوئی میں قبراں بنا کے گھراں وچ اللہ دی عبادت چھوڑ لیو نا. نفلی عبادت نال گھراں کو آباد رکھنا ہے. حضرت ابو سعید نفلی نمازی چن سلام پھیرانے حضرت صاحب رحمت اللہ. حضرت میں تو سب کو مارن لگا. صبر صبر پہلے میرے گل گلتا سن جی. حضرت ابو سعید فرمانے یہ کوٹھا نظر آندا پیا جی، کوٹھا نظر آندا پیا. حضرت ابو سعید فرمایا ساری برادری دا ایک نوجوان آئی، نواں گبھرو آئی، نویں شادی تھئی اس وہ صاحب یہ ٹھیڑ سرے کی ہے ساری سالم المجید صاحب تو سرے کی ہے ساری نواں گبھرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جرڑی اطلاع ملی مکے والے حملہ کرنا لین. صحابہ کرام تو آپ نے مشورہ کیتا. مختصر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صلاح دیتی. حضرت ایرانی سر رواج ہے دشمن ڈاڈھا ہو گیا تعداد میں ہو گیا اسا خندق چا کھٹیں دیا سے وڈا ٹویا کراس کر کے دشمنی پاسے نہ سکے. خندق چا کھٹیں دیا ترے پاسو مدینہ شریف دے پہاڑن ایک پاسو دشمن دے امن دا خطرہ آئی. خندق کھٹنا شروع کر لیتا گیا. اے نوجوان بھی جرا نواں گبھرو آئی اے بھی خندق کھٹے داؤں دا آئی. پیشی دا ٹیم تھی بیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت منگ دا آئی. حضرت میں نواں گبھرو نویں شادی تھئیے میں اپنے حصے دا کام کر گی دم. اجازت ہووے تو میں گھر لگا ونیا سویرے کم تے آوڑ سا. آپ اجازت چلے نیان. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے ایک نوار نوجوان اپنے حصے دا کم پورا کیتا. حضور سائیں تو اجازت منگی. حضرت میں لگا ونیا گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود اسلحہ تک خالی ہتھے نہ گیا کر. میرے رستے تو دور لنگ کے مدینہ شریف گھر وینے یہودیاں دے محلے نہ او مسلمانہ دے ویری تے دشمنی نہ متا کوئی یہودی نقصان نہ پہنچاوے. کوئی نہ کوئی ہتھیار نال رکھا کر. جوان نے ہتھی چگھی دے ٹر پیے تے جیر ویلے گھر دے کول پہنچے نمی کڑی گھر والی بوئے تے بار کھڑوتی آئی. اصابت ہو غیرہ جوان نو غیرات آئی میری گھر والی بوئے تے آئی کھڑوتی ہے. محلے آنا دی نظر پوسی لنگھڑ والے بندے دیکھ سن ایویں نیزہ چاہ کے اون کوار تے کڑی کو مارن لگے تے بیوی چیخ پئی صبر کر. پوچھتا صحیح کیوں میں بوئے تے ہی کھڑوتیاں کیوں ہی کھڑوتی. اگر اندر جھاتی پا کے دیکھ جوان نے دا چاہ کے اندر جوڑے گھر وچ بڑے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اے ساری برادری دا بندہ آئی اے کوٹھا تے کمرہ اسے دائی. اندر گھر دے بڑے سینی چے منجھا پیا آئی اتے سب لیٹا پیا آئی. گھارا لیتا ہوں سب دے ڈر تم بوئے تے نکل آئیے. مر جو ہن کوئی نہ سارے دے سارے جو گئے ان خندق کھٹن واسطے. جوان نو کاوڑ لگی نیزہ چاہ کے سب دے وار کیتا اس ایویں سوئی دے اندر دھاگا پو چھوڑے نے ایویں سب نو نیزے دے اندر پو چھوڑا سا. چاہیا اس سب مویا نہیں جیندہ ہائی تے خوفناک سب جوان نو ڈگ مار گئے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہن ایسا کو پتہ نہیں کہ سب دے ڈنگ مارن نال
جوان پہلے فوت تھی ہے یا سب دی موت پہلے واقع تھئی؟ دوئے کٹھے فوت ہے، پتہ نہیں او پہلے یا او پہلے، ساؤں دا پہلے نکلے یا سائیں دا پہلے نکلے۔ اساں سارے برادری دے بندے جمع تھی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پہنچے۔ سگا حضرت نما گبھرو آئی تو سان دعا چا فرماؤ اللہ ہی جوان کو جیندہ کر چھوڑے۔ تکڑے تھی وے تکڑے دیکھن کون اچھا جواب لے سی، میں دعا منگسا یہ ڈھلا جواب ہے تو سان تھک گئے ہو بات۔ حضرت دعا کرو اللہ ای کو جیندہ چا کرے۔ اللہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتا؟ جی میں نہیں سمجھا، میں کو پتہ نہیں لگا جی کر بس سبق روک چھوڑا۔ پہلا پارا سورت دنا سورت البقرہ، فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 72 یہ میں اولی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، ایک بندہ قتل تھی گیا، قاتل دا پتہ نہیں لگدا۔ اصل وچ بھتریجے نے چاچا ہائی اوترا تے ہائی وڈا مالدار پیسے والا، بھتریجے سوچا چاچا مردہ نہیں کیویں دا مال میرے ہتھیاں سی، قلعے دی دیوار دے کول گھن گئے، چاچے کو قتل جگی دس، چاچا دا قتل تھی گئے۔ ہن بنی اسرائیل دے بندے ایک دوجے تے تہمتاں تے الزام لاون لگ گئے۔ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک بندہ کہ یار تیرے نال جو اللہ بول کوئی نہ سے متا تے مارا ہوئے، نہیں یہ نہیں تیرے نال تا فلانے دی جھیڑا لگا متا تے مارا ہوئے، یہ فلانے بندے نال جو رولا رپا ہے متا اون مارا ہوئے، ایک دوجے تے الزام لاون لگ گئے قتل لکاون واسطے۔ اللہ فرمیندے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جیسے تساں لکاونا چاہندے آوے اللہ ظاہر کرنا چاہندا ہے، تے اللہ جیڑی شے ظاہر کرنا چاہے کدی طاقت جو لکا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، قاتل دا پتہ نہیں پیا لگدا، میں بھی موجود ہوں، ایدہ بڑا کم تھی گیا میری موجود۔ اللہ فرمایا میرے پیارے کلیم فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، میں روڑی کھائے تلے نہیں دیکھنا، بڑا اوکھا مقام قرآن دا۔ رئیس المفسرین سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مقام سمجھایا، اے جری میت پئیے، اے جری مقتول دی لاش پئیے، ایندے دوہاں پیراں کو نپ کے آپا دی ٹکرا چھوڑو، یا سجا ہاتھ پکڑ کے جسم نال لا چھوڑو، یا کھبا ہاتھ نپ کے جسم نال ٹکرا چھوڑو۔ جیرے ویلے اوندے جسم نال حصے آپا دی ٹکرائے گئے، ایویں معمولی جے ہاتھ ایویں پکڑ کے لاؤ، اے ہاتھ ای کر کے لاؤ چا، مثلا کوئی ہک کم میچو کرو چا کیتا گیا۔ اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ نال اون مقتول کو جیندہ کر چھوڑا۔ میرے کلیم پوچھو قاتل تیرا کون ہے؟ وہ بول پیا بھتریجے میں کو قتل کیتا ہے، قاتل دا نام دسایا سو تے وقت مر گیا۔ بس تسلی تھی گئی ہے، یہ حضرت تسلی ہو گئی، اللہ تسلی ہو گئی، یہ قاتل دا پتہ لگ گیا تے اے بھی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتی، جویں ای مردے کو اللہ نے لا دے واسطے قاتل دا نا دساون کیتے جیندہ کیتے، ایویں میں اللہ اپنی قدرت نال مویا کو جیندہ کرے ساں۔ تے جے کر اے پہلے تو جیندے پے ہوئن تو جیندہ کو جیندہ کرن دا کیا مطلب؟ یہ ہن میں کو سمجھاؤ، مویا کو میں جیندہ کر، قرآن ہے مویا کو جیندہ کر، اے پہلے جیندے پے اللہ جیندہ کو جیندہ کرے سی۔ دوجا مسئلہ بھی ذہن وچ رکھا ہے استاد جی،
ایک پہ کریں دیو حضرت کہ بادشاہو اے موئے نال میں الویندہ بیٹھا سنا کے پئی گزر دیوی ملک صاحب اے مراقبہ تھیندا پہ کہ موئے نال الویندہ بیٹھا موئے نال گل بات کریندہ بیٹھا اچھا موئے کل حال حوال پوچھدا بیٹھا سنا بات واہ بھائی واہ موئے نال گل بات کریندہ بیٹھے اگر موت تو بعد سنو اگر موت تو بعد این جسم نال مردے بول دے ہوں دے اللہ فرماویا موسیٰ علیہ السلام میں پیا نے ایندے کل پچھو چاہ تیرا قاتل کونے موئے بلے دے ہوں دے اللہ فرماویا پوچھ جنوں تے کو کہیں قتل کیتے او کو جیندہ کر کے قاتل دنا اکھواون تے دساون دی کوئی لوڑ نہ پویا موئے نویل میں دے ہاں او سبق دے اللہ جیندہ کر سکتے ہیں اچھا دسون تا حوالہ کھولی بیٹھا کر سکتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت صاحب اسا حضور سائیں دی خدمت دی حضرت دعا کروائے جوان نہیں نواں گبھرو آئی اللہ جیندہ چکرے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفروا لأخیکم آپ نے فرمایا جیندے ہونا دی گل کوئی نہیں نے جیری موت دا ٹائم مقرر رہی ہو پورا تھی گیا سا تو صحیح میں کرو اپنے بھراوا سے بخشی دی دعا منگو اللہ دی بارگاہ وچ تے آپ نے فرمایا پاکو گھاری جی سب نظر آوے اچھی آواز نہ لاکھا کرو سارے گھاری چو نکل ون بھائی گھاری چو نوڑ چل ون کیوں وڑا ہے سارے گھر رو جنیوار سب نظر آوے بھائی میں کل تے کو آکھا نہیں نکلنا کہ نہیں نکلنا تری جنیوار سب نظر آوے میں دو دیوار تے کو آکھا ہے تو نہیں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترے دیوارا تو اعلان کرن تو بعد اگر چوتھی دیوار سب نظر آوے وہ تم سر کٹ چھوڑا کرو کیوں ترے دیوارا اعلان اس واسطے کیتا کرو مدینے شریف وچ بہت سارے جنات میرے ہاتھ مبارک دے مسلمان تھی گئن تے او مسلمان جنات سپاں دی شکل بن کے گھراں دے اندر پھر دے ٹر دے رانن تو سترے دیوار اعلان کیتے سب نظر نہیں آیا او مسلمان جن نہیں سب بن کے پھر دا ودائیو چلا گیا نے تے جرا چوتھی دیوار بھی نظر آوے تا انہوں مار چھوڑا کرو یا تا سچی مچی دا سب اس نے یا کوئی شیطان جن سب دی شکل بن کے پھر دا ودائیو اس نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمایا میں نمازی چم تسا آواز سنی تے اٹھے سب کو مرن واسے میں تاں تو کو روکے مارنا نہیں ترے دیوارا اعلان کرنا ضروری ہے قصہ پورا تھی گیا ہن سبق خیال کرے جملے دے اتے نوجوان نو غیرت ای میری گھر علی بہر بوئے تے کیوں کھڑوتی ہے جملہ اے سنا بنائی میں اصل ہون بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا میں کہ بی بی تیرا برقع کیوں نہیں کہ ابے دی عقل تے پردہ آ گئے پوتر بھرا دی عقل تے پردہ آ گئے ایوہ سے میڈا پردہ لہ گیا اپنے ویڑے دی گل سنا ماں خیال کرے ویڑا ہے اپنا چار دیواری اپنی والیا ضربنا بخمرہن علی جیوبہن یہ 18واں پارہ ہے سورت دنا سورت النور آیت نمبر 31 تے میری انگلی ہے فرمایا مسلمان تریمت مسلمان بی بی اپنے بیڑے تے چار دیواری کم دی کرے نی تھان دھومن بالا کو نماونے روٹی پکامنی ہے خبردار گھارج ابا ہے پتورے چاچا ہے ماما ہے سورا ہے انہا تو پردہ ہی کوئی نہیں
لیکن اپنے ویڑے تے چار دیواری وچ اے جڑے مرد جنہاں تو پردہ ہی نہیں تیرا شریعت وچ انہاں دے ہوندیاں بھی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ انہاں دے ہوندیاں اپنے پوچھن تے چادر نال سینے نو کج کے رکھے. اے اپنے ویڑے دا مسئلہ بیان کیتا بہر دا نہ بیٹھا کرے دا ساریاں ماواں بھیڑاں لو تے ویندیاں پئیاں تے بوچھن ولیڑ کے پچھوں کن دے سٹا چاؤ. ان کے کراؤ ساجی میں گڈا تنیاں دی اے پچھو چوی سادون مجید سے میں گڈا نہیں آ منڈیڑے لگ گیا نا وہ کڈا تو میں کو نہیں آندی تھے وہ کرے دیا ہی نہیں میں مو اے لو تھی دے بدن. واہ اللہ کہ اپنے گھر ہائے ہائے سبق تے آؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی گھر والی میلی کچیلی سبق بھولتا نہیں گیا خیال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانا کا حضرت اتائیمے میں آئی کوئی ہار سنگھار سرما مساگ نہیں. اچھا حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے حضرت عثمان دے دروازے تے دروازہ کھڑکایا. اللہ اللہ دے محبوب تساں آپ نے فرمایا حضرت عثمان کڈن دا میری سنت موڑ گدئی. او کیویں حضرت سارا نہیں تو ہمیشہ نفلی روزے رکھے نے ساری رات جا کے عبادت کرے نے بیوی تیری میلی کچیلی سرما مساگ نہیں کنگھی نہیں ہار سنگار نہیں. میں گھر والی حال سنائے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو سبق سیکھا. میں نماز پڑھدا بھی ہاں نفلی رات کو تے سمدا بھی ہاں میں نفلی روزے رکھیندا بھی ہاں تے چھڑیندا بھی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے تیری مشقت تکلیف میرے کو برداشت نہیں تھی دی اے کم چھوڑ دے. آپ نے سمجھایا اللہ دے محبوب دائی میں نوسی دہاڑ دو چار گزریاں حدیث پاک کی چاہے عثمان دی گھر والی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں کو ہار سنگھار سرما مساگ تے کنگھی سونے کپڑے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹین تبدیل کر کے آمنہ دلال دا طریقہ اختیار کر گھدے. امت اوکھی تھی وے حضور برداشت کریں نا. حریص علیکم سب مضمون تو بڑا لمبا ہے چلو آخری گل سنا ما چاہ. حریص علیکم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص ہو. ماشاءاللہ 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 یہ تو بڑے قابل قدر ہے جی انہاں دی محبت ہے تے اللہ میں کو زندگی دیتی نا اے تو آج تا افتتاح کیتا سے مسجد دا ہیک دی میں واق سارا زنانی آلہ کرے سا اللہ زندگی دیتی نا انشاءاللہ سارے مسئلے میں عرض کرے نا جی میں اسا مردہ کو دین دی ضرورت ہے ساڑیا ماما بھیڑا کوئی لوڑ ہے انہاں تک تا دین دی آواز پہنچے. اللہ 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 اللہ. ہن میں دوستان دی اس محبت تو میں کو یاد آیا میں نکاح پڑھایا تلا گنگ اپنے شاگرد نے عالم سڑے تے انہاں میں کو آکھا نکاح تا پڑھائی تے دوسرے مسئلے بیان کر چا. میں مسئلہ یہ بیان کیتا اتھا کوئی واز نہیں سپیکر لگا ہویا نکاح پڑھائیں میں کہ جیریاں تریمتیاں نہ او بندے بڑے مالدارن کروڑا پتی ہن انہاں دی برادری والے کروڑا پتی آپ ہی سارا شاگرد بڑا مالدار ہے بہت زیادہ بڑے مالدار. میں کہ جیریاں تریمتیاں نہ خون پالش لیندیاں نہ وضو تھیندا نہ غسل تھیندا ناخن پالش لاون والی تریمت دا جسم پلیت تے ناپاک ہے ناپاک جسم نال قرآن پاک کو ہتھ نہیں لا سکتی جسم ناپاک ہے قرآن دی زبانی تلاوت ہی نہیں کر سکتی جسم ناپاک ہے
نماز پڑھن دی اجازت نہیں، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، فوت تھی گئی ہے، ای کو غسل لیتے ترمتیاں نے، ایندا جسم پاک نہیں تھیا، نہ پاک جسم دا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ بات اے میں دو منٹ مسئلے کیتے، مینوں ساڈے شاگرد عالم بھجدے ہیں جنہاں تا میں نکاح پڑھوں کہ استاد جی ساڈیاں تا برادری دیاں ترمتیاں حیران تھی گئی ہیں، رومن لگ گئی ہیں، انہاں کہ سب دا مسئلے دا پتہ نہیں، ساڈے گھر ہی چو کے بلیڈ چاہ کے تے چھریاں چاہ کے کینچیاں چاہ کے ساری اپنی انگلیاں تو ناخن پالش نواں تو لہمن لگ گئی ہیں۔ جتنے تک انہاں ناخن پالش لہائی نہیں اپنے نواں تو انہاں دوجا کم کو نہیں کیتا تے رومن سب کو پتہ کو نہیں۔ میں ایڈا خوش تھیا، دیکھو نا جی ان ساڈیاں ماواں بہناں کوئی ضرورت دین دی۔ او سبق تے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ چلو ایک گل سنے نا، ایک چھوڑ دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار دے بڑے مہربانن۔ ہاں حدیث پاک وچ ہے، بخاری شریف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ایک ترے میں تا گئی، چنڈ تے کھڑو گئی، آکھن لگی حضرت میں اپنے نکاح دا اختیار تو کو دے دی پیاں، مناسب سمجھو میرا نکاح اپنے نال چا پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سن کے سر مبارک جھکا چھوڑا۔ یہ بندہ سوچن لگوے دے یہ بڑے لادا گزرے، ہی غریب سا بھی اٹھی کھڑوتا ہے، حضرت تو کو لوڑ نہیں، میں غریب تے مسکینہ، ترے متنے نکاح دا اختیار تو کو دیتا ہے، ایدہ نکاح میرے نال چا پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا نکاح دا پڑھا دینا، حق مارج کے رشے دے سے سونا چاندی مال کوئی شے۔ آکھن لگا حضرت میں تا غریب ہاں، میرے کول کوئی شے نہیں۔ آپ نے فرمایا وہاں قوم قبیلے دے برادری دے گھر چکر لا، مت کوئی حق مار واسے شے لپوں دی ہوئی۔ چکر لا کے تھوڑی دیر بعد واللہ ہے، آنکھن لگا واللہ ما وجد تو شیعہ، اللہ دی قسم حضور میں تا برادری دے گھر میں پھرا، میں غریب تے مسکین ہاں، میری برادری دے بندے بھی غریب تے مسکین، کوئی شے میں کو حق مار واسے نہیں لبھی۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا من حدید، کوئی لوہے دی چھاپ تے انگوٹھی چڑے، اسے اکمار دے نکاح پڑھا لینا۔ حضرت میرے کول تا لوہے دی مدھری بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورد کی دی اے میری چادر تے لنگیے دو ٹوٹے کرے نا، ادھا ٹوٹا اپنے استعمال واسے رکھے سا، ادھا ٹوٹا گھر علی کو حق ماری چلے نا۔ آپ نے فرمایا چادر دا ادھا ٹوٹا حق ماری نہیں لگ سکتا، کیوں؟ ادھی چادر تیلے بھی کہیں کم دی نہیں، ادھا ٹکڑا اون دے بھی کہیں کم دا نہیں، جسم ہی نہیں کجی بنائی دے نال۔ مایوسی کے آپ دی محفل وچوں نکل پی ہے۔ اور ایو جملہ میں سنا بنا ہائی، عام صلی اللہ علیہ وسلم ویندا ڈٹھے، میرا غریب صحابی مایوس سے پریشان تھی کہ ویندا پی ہے۔ صحابہ کرام نالا بڑے نرم تے مہربانن، بڑے شفیقن۔ آپ نے فرمایا میرے غریب صحابی کو سڈو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے ایمان والا نالا مہربان تے شفیقن، سڈو سڈو۔ صحابہ کا جلدی واللہ حضور سجے دے پہنی واپس جو بل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا غریب ساتھی اے دس مازام کا من القرآن، تے کو قرآن دی کتنی آیتاں دے سورتاں یاد ان؟ غریب صحابی گنن لگے فلانی آیت فلانی سورت فلانی جھا میں کو یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتها بما معك من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک دی جتنی آیتاں تے سورتاں یاد ہی نہیں، اے اپنی گھر علی کو یاد چا کراویں، اس حق مارتے میں آمنہ دا لال تیرا نکاح پڑھا لینا۔ بس چاندی یہ گلہ باتہ کیتی ہم، اللہ قبول کرے۔ مفتی صاحب اے انعامی توالے واسطے
میں دعا کرے نا اگے جدن بھی حاضری تھی دی وڈی مسجد ویندے ہوندے آسے